اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلی امتوں پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ فی النار 70 خریفا، کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب کائنات ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک عام روزہ ہے، عام دن کا۔ رمضان المبارک کی کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اس کے متعلق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا اجر بھی اللہ نے دینا ہے۔ نماز پڑھی، نماز کا اجر لکھ دیا گیا، حج کیا، حج کا اجر لکھ دیا گیا، عمرہ کیا، صدقہ دیا، خیرات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب پر خرچ کیا، کسی بیوہ کو مال اور اس کا راشن لے کر دے دیا، اللہ نے اس کا اجر لکھ دیا ہے، فرشتوں نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے نے یہ عمل میری رضا کی خاطر کیا ہے، اس کا اجر ہی میں دوں گا، اس کا اجر کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ اس کا اجر کتنا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کا سامان ہے، کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح ایک بندہ میدان کارزار میں، جہاد کے میدان میں لڑائی کر رہا ہے، دشمن کا سامنا کر رہا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، ڈھال آگے لی ہوئی ہے کہ دشمن کا کوئی تیر، تلوار کا کوئی وار یا کوئی ایسی چیز میرے اوپر نہ لگے، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اپنے سامنے ڈھال کو لے کر کھڑا ہے۔ انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے روزے کو پیدا کیا ہے، یہ روزہ انسان اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے دور کر رہا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصوم جنۃ وحسن حسین فی النار، یہ روزہ ڈھال ہے، وحسن حسین فی النار، اور یہ روزہ جو ہے یہ مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے جو انسان کو جہنم سے جدا کرتی ہے۔ پرانے دوروں میں، پرانے وقتوں میں بادشاہوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھی، جب لڑائی چھڑ جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی تو پورے اس بادشاہ کی رعایا ایک قلعے میں، مضبوط ایک مکان تھا، اس کے اندر بند ہو جاتی، اس قلعے کو نہ کوئی پھلانگ سکتا، نہ اس رعایا پر، اس کے اندر رہنے والے لوگوں پر حملہ کر سکتا۔ یہ ان کے لیے بچاؤ کا ایک راستہ تھا، بچاؤ کا ایک طریقہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ نے روزے جیسی بابرکت چیز کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ واضح رہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ایک بندہ کوئی ایسی برائی کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزاری، کوئی ایسی نافرمانی والا کام کر لیا کہ جنت کے قریب پہنچا ہوا تھا، اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور ایک شخص جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، جہنم کے قریب دہانے پر پہنچ چکا تھا، ایک ایسی نیکی کی کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے جہنم سے دور کر کے جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ بابرکت گھڑیاں، یہ بابرکت ساعات، یہ برکت والا مہینہ، یہ ہمارے لیے روزی روٹی کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، اس زندگی کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے جو زندگی کبھی تمام نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ موت آ گئی، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کے لیے زاد راہ، راستے کا سامان اکٹھا کرنا ہے، اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے اپنے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ زبردست معاون ہے انسان کو جہنم سے دور کرنے کے لیے۔ ویسے انسان جتنی کوشش کرے اللہ رب کائنات اس کی کوشش کی بقدر بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کو دیتا ہے۔ انسان تھوڑا تھا، ایک قدم اللہ فرماتے ہیں میری طرف آئے، میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ انسان آئے تو صحیح، لیکن یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات انسان کے لیے جہنم کی دوری کا زبردست معاون ہے، زبردست معاون ہے۔ انسان روزہ رکھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے، جھوٹ سے پاک کر لیتا ہے، غیبت سے پاک کر لیتا ہے، تجسس سے پاک کر لیتا ہے، بدعت سے پاک کر لیتا ہے، شرک سے دور کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو انسان نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے دور کرے۔ اور یہ کوشش کب ہوئی؟ اس کے لیے معاون یہ روزہ ثابت ہوا ہے۔ یہ روزہ ایسی بابرکت چیز ہے، ایسا بابرکت عمل ہے جو انسان کو جہنم سے دور لے جاتا ہے، اور انسان کی ایسی تربیت کرتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو ایسے تربیت کرتا ہے، ایسی اس کی تیاری کرواتا ہے کہ انسان روزے رکھ رکھ کے کندن بن جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے۔ کندن اس سونے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ اور کھوٹ نہ ہو، کھوٹ سے پاک خالص سونا کندن کہلاتا ہے۔ اور جو شخص نقائص سے، عیوب سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک ہو جائے وہ بندہ کندن ہے، اس کے لیے جنت حلال ہو گئی ہے، جہنم حرام ہو گئی۔ یہ روزہ معاون ہے، مددگار ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کو کندن بنانے والا ہے۔ یہ پورا مہینہ انسان کی تیاری کے لیے ساعات اور گھڑیاں ہیں کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے۔ جس رب نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اتنا بڑا انسان بنا دیا، قد کاٹ والا، جسامت والا، عقل و شعور والا، زیرک انسان، قابل دید انسان، اور انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، اسی رب کا شکریہ ادا کرے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے، رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ میرے ہاتھ کے ذریعے ہو نہ میرے زبان کے ذریعے ہو، انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص متقی بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے، تقوی والا بنا دیتا ہے، جس کا تقاضا میرے رب نے قرآن میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان روزہ رکھتا ہے متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ اس اللہ کو راضی کر لے جس کے پاس علم ہے کہ کس نے کب اور کس وقت اور کس جگہ سے میرے پاس آنا ہے، اسی کے پاس علم ہے، اسی کو راضی کر لے، اسی کا تقوی پیدا کر لے۔ اور اللہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو نیکیاں تقوی والوں کی ہی قبول کرتا ہے۔ جو متقی ہے اللہ اس کی نیکی قبول کرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے۔ جو روزہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو راضی رکھنے کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر رہا ہے، غیبت سے پاک کر رہا ہے، چغلی سے پاک کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھ سے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ شخص متقی ہے، اور متقی کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب کائنات متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول کوئی مجھے ایسی وصیت کرے، کوئی ایسی نصیحت کرے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی بتائیں کہ جس کو میں کروں اور جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو امامہ علیکم بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزوں کو لازم پکڑ، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ روزوں کو لازم پکڑ، روزے رکھا کر، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو خواہشات انسانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، جب روزہ رکھ لیتا ہے تو خواہشات انسانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب کائنات تقوی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ علیکم بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزوں کو لازم پکڑو، روزوں کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ختم بصیام یوم یرید وجہ اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس شخص کا خاتمہ روزے کی حالت میں ہوا، جو شخص روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، جس شخص کا اختتام روزے کی حالت میں ہوا اور اس شخص نے روزہ اس لیے رکھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا اور اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، ادھر اس کی روح پرواز ہوتی ہے، ادھر اللہ رب کائنات اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ روزہ میں اور آپ نے رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے روزہ میں اور آپ نے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین اور اعتماد ہے اللہ رب کائنات ہمیں جنت میں ضرور بھیجے گے۔ روزہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک جو ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے،
اس کے بعد چلے گئے۔ ان دو میں سے ایک شخص نیکی میں بڑی تیزی کرتا تھا، کوئی نیکی رسول اللہ بتاتے اس کو فوراً کرنے کی کوشش کرتا، فرضی نمازیں پڑھتا، نفلی نمازیں پڑھتا، نفلی صدقہ کرتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جس کو وہ کرنے کے لیے کوشش نہ کرتا ہو، نیکی میں بڑا تیز تھا۔ اور دوسرا جو اس کے ساتھ آیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا، فرضی نمازیں پڑھتا، اس کے علاوہ نفلی نہیں پڑھتا تھا، فرضی روزے رکھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا تھا، فرضی جو زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا کرتا، نفلی صدقہ نہیں دیتا تھا، یعنی عبادت میں تیز نہیں تھا۔ جو شخص عبادت میں تیز تھا وہ میدان جہاد میں گیا، میدان جہاد میں گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے ساتھ اس نے جہاد کیا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے اس کو شہادت دی، شہادت کا درجہ ملا، کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کی گردن سے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ شہادت کا درجہ ملا، میدان جہاد میں گیا، لڑائی کی، رسول اللہ کے مخالفتوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اور جو دوسرا شخص اس وقت ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، جو عبادت میں تیز نہیں تھا، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیا کرتا تھا، وہ شخص زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ شخص طبی موت بستر پر مر گیا۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دونوں شخص اور تیسرا میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر بعد جنت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک آدمی وہاں سے نکلتا ہے اور اس نے آ کر اس شخص کا نام لیا جو عبادت میں کم تھا، جو عبادت میں کم تھا، نفلی عبادات نہیں کیا کرتا تھا، جو میدان جہاد میں نہیں کیا تھا، جو طبی موت بستر پر بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا تھا، اس کا اس شخص نے نام لیا اور اس کو لے کر جنت میں چلا گیا، اس کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنت کا دروازہ وہی بند، پھر تھوڑی دیر بعد وہی شخص جنت سے باہر آیا اور اس شخص کا نام لیا جو نیکی میں تیز تھا، نفلی عبادات میں تیز تھا، جہاد میں بھی گیا، شہادت کا درجہ بھی حاصل کیا، اس کا نام لیا، اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو جنت میں لے گیا۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، خواب دیکھ رہا تھا۔ صبح میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول معاملہ کچھ عجیب ہے، میری سمجھ نہیں آتا، انسانی سمجھ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ 2 شخص ایک ساتھ آپ کی محفل میں آئے، انہوں دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، پھر چلے گئے، ایک اس میں عبادت میں تیز تھا، نفلی عبادات بھی کرتا تھا، فرضی عبادات بھی کرتا تھا، جہاد بھی کیا، شہادت کا درجہ بھی حاصل کیا، اور دوسرا فرضی نمازیں پڑھتا، فرضی روزے رکھتا، فرضی زکوٰۃ دیتا، جہاد میں نہیں کیا، شہادت کا درجہ حاصل نہیں کیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دونوں اور تیسرا میں جنت کے دروازے پر کھڑے تھے، جنت سے دروان نکلا ہے، اس نے اس شخص کا نام لیا جو عبادت میں تیز نہیں تھا، اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو جنت میں لے گیا، اور اس کے بعد کافی وقت کے بعد دوبارہ وہ دروان جنت سے نکلا ہے، اس آدمی کو لے کر گیا ہے جو نیکیوں میں تیز تھا، شہادت بھی حاصل کی، اس کو بعد میں لے گیا۔ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے طلحہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ وہ شخص جو بستر پر طبی موت مرا ہے، فوت ہوا ہے بیماری کی حالت میں، کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ جی ہاں اللہ کے رسول وہ زندہ رہا ہے۔ فصامہ، کیا اس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے؟ جی ہاں اللہ کے رسول
रमज़ान अल मुबारक के रोजे रखे, वसल्ला कज़ा व कज़ा फी सनती, क्या उसने उस एक साल में, जो एक साल वो जिंदा रहा है, उसमें उसने फर्जी नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? जी अल्लाह के रसूल पढ़ी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फरमा बैनहुमा अबादा बैन समाई वल अर्ज, फिर तुझे क्या हो गया है? उसने एक साल के फर्जी रोजे रखे हैं, एक साल की नमाजें पढ़ी हैं, तुझे क्या हो गया है? उसके और इसके दर्जे के दरमियान इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। एक साल रमजान अल मुबारक के उसने रोजे रखे, अल्लाह ने शहादत का उसको दर्जा दिया, शहीद का मकाम है, मर्तबा है, उसने इबादत में तेजी भी की, लेकिन यह शख्स जन्नत में पहले चला गया। वजह यह थी कि इसने रमजान अल मुबारक के फर्जी रोजे रखे थे। फर्जी रोजे का ये मकाम है कि अल्लाह रब्बे कायनात फर्जी रोजों की वजह से उस शख्स को शहीद, जो शहादत का दर्जा हासिल किया है, उससे भी पहले उसको जन्नत में भेज रहा है। और जो शख्स रमजान अल मुबारक का महीना पाता है और उसकी कदर नहीं करता, रोजा खोर है, लोग रोजे में है, लोगों को रोजा है, और ये खुलेआम जानवरों की तरह रोड पर खा और पी रहा है, रोजे की कोई कदर नहीं, रमजान अल मुबारक की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने उसकी सजा भी रसूलुल्लाह की जुबानी बयान की है। आज तो हमने एक मामूल बना लिया है, छोटी सी बीमारी को बहाना बनाकर रमजान अल मुबारक के रोजे को छोड़ने की हद्दुल इम्कान कोशिश में लगे हैं कि कहीं से कोई मौलवी जवाब निकाल दे कि रमजान अल मुबारक के रोजे तू न रख, तू फिदिया दे, तेरे ऊपर छूट है, तुझे छुट्टी है, तुझे कोई बहाना मिलना चाहिए रमजान अल मुबारक के रोजे न रखने का। क्या मुसलमानी है? एक महीना अल्लाह का मेहमान साल में आता है, उसकी कदर नहीं है। जब उसकी कदर नहीं है, दिन में जो 5 नमाजें फर्ज हैं उसकी क्या कदर करते हैं? ये तो डेली 5 नमाजें फर्ज हैं, इसको कब तक और कौन कौन अदा कर रहा है? जो महीने में, साल में एक बार एक महीना आता है, उसकी कदर कीमत नहीं। खुलेआम जानवरों की तरह, जानवरों से भी बदतर है जो अल्लाह का फरमान नहीं मानते। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, फर्ज होने के बावजूद रोजे नहीं रख रहे, वो जानवरों से भी बदतर है। हाँ, शरई उज़्र है, बीमारी है, या कोई ऐसा मामला है जिस पर रसूलुल्लाह ने रुखसत दी है तो कुजा, इसके अलावा कोई शरई उज़्र नहीं है। रमजान के रोजे छोड़ रहा है, खा पी रहा है, रसूलुल्लाह ने वईद सुनाई है, उस वईद के जुमरे में आता है। सही तरगीब और तरहीब के अंदर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक रात मैं सोया हुआ था, नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। नहीं समझ आई, अल्लाह का कुरान उठाइए। अल्लाह के एक पैगंबर ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। बेटे ने क्या जवाब दिया था? फफ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा, जो तूने ख्वाब में देखा है, नबी का ख्वाब वही होता है। अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है, जो तूने देखा है वो कर गुजर, इंशाअल्लाह अपने बेटे को सब्र वाला पाएगा। नबी का ख्वाब अल्लाह की वही है। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 2 आदमी आए, नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, आपके बाजू से पकड़ा, बाजू मुबारक से पकड़ा और आपको लेकर चल पड़े। आप भी उनके साथ चलते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी के ऊपर वो दोनों शख्स चढ़ने लगे, मैं भी उनके साथ चढ़ रहा हूं। चढ़ते 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 पहाड़ी की चोटी आई, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैंने चीखो पुकार, आहो भुगा की आवाज सुनी, लोगों के रोने की आवाज सुनी। चीखो पुकार है, शोर गुल है,
لوگوں کا شور برپا ہے، رو رہے ہیں، چیخو پکار ہے۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کا شور ہے، یہ کون شور مچا رہے ہیں؟ ان دو آدمیوں نے مجھے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ جہنمی لوگوں کا شور ہے، جہنمی لوگوں کا شور ہے۔ جہنم کے اندر جو لوگ جل رہے ہیں یہ ان کی چیخ و پکار، آہو بکا، شور و غوغا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ بدبخت بد نصیب ایسے تھے کہ جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کا سر نیچے تھا، پاؤں اوپر کی طرف تھے، اور ان کی باچھیں، ان کے منہ چیرے ہوئے تھے گدی تک، اور ان کا خون بہ رہا تھا، باچھیں چیری ہوئی، الٹے لٹکے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا یہ کون بد نصیب ہیں، یہ کون بدبخت ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو ان دونوں نے مجھے جواب دیا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزے کے دنوں میں لوگ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور یہ عام شرعام سڑکوں پر، چوراہوں پر، چورستوں پر، ہوٹلوں میں اور بینکوں پر جہاں بھی ان کو وقت ملا، موقع ملا، کھاتے اور پیتے تھے۔ لوگوں کے روزے کا حیا نہیں کرتے تھے، شرعام کھایا اور پیا کرتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے، اور قیامت تک ان لوگوں کو یہی سزا ملے گی کہ ان کو الٹا لٹکایا جائے گا جہنم میں، اور ان کی باچھیں بار بار چیری جائے گی، اور جہنم کی آگ میں ان کو جھلسایا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج نیا معاملہ ہے، پہلے آپ ایسا کبھی نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں منبر کی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا ہوں، جبریل امین آئے، انہوں نے بد دعا کی ہے اور میں نے آمین کہی ہے۔ ان بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ تھی، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے، اس کے روزے نہ رکھے، شرعام کھائے اور پیے، وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ جس کے لیے بد دعا جبریل امین کرے اور اس پر آمین امام الانبیاء کرے، اس سے بڑا بدبخت، بد نصیب، تباہ و برباد ہونے والا شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا رمضان المبارک کی ابھی بھی ساعات موجود ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، رمضان المبارک کی قدر کر لیں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔